بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ جس طرح سورہ فاتحہ کو قرآن شریف میں ایک ممتاز اور منفرد مقام حاصل ہے، اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پورے قرآن شریف میں اور اس سورہ فاتحہ میں ایک انتہائی ممتاز اور انتہائی منفرد مقام حاصل ہے۔ ایک حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ ہر وہ کام جو بسم اللہ پڑھ کے شروع نہ کیا جائے وہ کام ادھورا رہتا ہے۔ حدیث میں لفظ استعمال ہوا ہے ابتر، کل امر ذی بال لم یبدأ فیہ بسم اللہ فہو ابتر۔ ہر وہ عمل جس کو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ عمل ابتر رہتا ہے، دم کٹا رہتا ہے، ناقص رہتا ہے، اس کا نتیجہ نہیں ملتا۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم دنیا میں بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو بہت سارے کام کرتے ہیں جن کا آغاز وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہیں کرتے، اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ انہیں ان کے کاموں کا نتیجہ ملتا ہے۔ جس مقصد کے لیے وہ کوئی کام انجام دے رہے ہوتے ہیں وہ اس مقصد کو پا لیتے ہیں۔ تو پھر اس حدیث کا کیا مطلب رہ جاتا ہے کہ اگر کوئی کام بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے تو وہ کام ادھورا رہتا ہے، نتیجہ نہیں ملتا، ناقص رہتا ہے۔ تو اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہم کوئی کام انجام دیتے ہیں اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے شروع نہیں کرتے تو ہو سکتا ہے دنیا میں ہمیں اس کام کا نتیجہ مل جائے، دنیاوی لحاظ سے وہ ہمارا کام پایہ تکمیل تک پہنچ جائے، لیکن آخرت کے حوالے سے کیا؟ آخرت میں تو ہمیں اس کا کوئی اجر اور کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتا ہے تو اس کا وہ کام عبادت بن جاتا ہے، چاہے وہ واقعی کوئی دینی اور عبادتی کام ہو یا ہماری روزمرہ زندگی سے تعلق رکھنے والے عام کام ہو۔ کوئی کام شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کام کو شروع کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا وہ کام عبادت بن جاتا ہے۔ اب جب وہ کام عبادت بن گیا تو آپ کو اس کام کا دنیاوی نتیجہ ملے یا نہ ملے، دنیاوی لحاظ سے آپ اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچا سکیں یا نہ پہنچا سکیں، چونکہ وہ کام عبادت کا درجہ اختیار کر گیا ہے، لہٰذا آخرت میں اس کام کا اجر و ثواب آپ کو ضرور ملے گا۔ تو یہ اخروی نتیجے کے لحاظ سے بات ہو رہی ہے کہ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کسی کام کا آغاز کیا جائے تو آپ کو آخرت میں اس کا نتیجہ ملتا ہے، آپ کو آخرت میں اس کا اجر ملتا ہے، آپ کو آخرت میں اس کا ثواب ملتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر کریں گے تو آخرت میں اس عمل کا کوئی اجر، آخرت میں اس عمل کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ آخرت کے نتیجے کے لحاظ سے، آخرت کے انجام کے لحاظ سے وہ عمل بے نتیجہ رہے گا، ادھورا رہے گا، ناقص رہے گا۔ لہٰذا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ارشاد ہے کہ فَقُولُوا عِنْدَ افتتاح كُلِّ أَمْرٍ صَغِيرٍ أَوْ عَظِيمٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی کام چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، اس کام کا افتتاح کرتے وقت، اس کام کا آغاز کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک اسلامی آداب میں سے سب سے اہم ادب ہے جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے، جس کے ذریعے سے ہمیں اپنے سارے کاموں کا آغاز کرنا ہے۔ یہاں ایک اور نقطے کا ذکر بھی بہت مناسب ہوگا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے سے کاموں کا آغاز کرنے کی تاکید کیوں کی گئی ہے؟ دیکھیں، ہم اپنی زندگی میں جو بھی کام انجام دیتے ہیں ہم اس کام کے ذریعے سے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم تجارت کرتے ہیں تو رزق حاصل کرنے کے لیے، کوئی شخص محنت مزدوری کرتا ہے رزق حاصل کرنے کے لیے۔ رزق کیا ہے؟ اللہ کی رحمت ہے۔ ایک طالب علم اسکول میں جاتا ہے، کالج میں جاتا ہے، یونیورسٹی میں جاتا ہے، پڑھتا ہے، کس لیے؟ علم حاصل کرنے کے لیے۔ علم کیا ہے؟ علم بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ ایک شخص کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے تاکہ اس کی زندگی قائم و دائم رہے، اس کی صحت قائم و دائم رہے۔ زندگی اور صحت کیا ہے؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔
ایک شخص مریض ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور ڈاکٹر سے اپنا علاج کراتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اپنی صحت کو ٹھیک کرنا، اپنی صحت کو بحال کرنا۔ تو صحت کیا ہے؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ تو ہم اپنی زندگی میں جتنے بھی کام انجام دیتے ہیں، ان کاموں کے ذریعے سے ہم کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہوتے ہیں، اور جو بھی فائدہ ہوتا ہے وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی کی ایک شکل ہوتی ہے۔ رزق اللہ کی رحمت ہے، علم اللہ کی رحمت ہے، زندگی اللہ کی رحمت ہے، صحت اللہ کی رحمت ہے، عزت اللہ کی رحمت ہے، جو کچھ بھی ہم حاصل کرتے ہیں وہ سب کا سب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے سے جب ہم کسی عمل کا آغاز کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارا عمل اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اور ہم جو بھی رحمت حاصل کرنا چاہتے ہیں پھر اس رحمت کے حصول کے لیے ہمارا یہ عمل ایک زیادہ مناسب اور زیادہ بہتر صورتحال اور زیادہ بہتر حیثیت اختیار کر جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر عمل انجام دیں گے، عمل کا رحمت کے ساتھ تعلق نہیں بنے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے عمل کو انجام دیا جائے گا تو عمل کا رحمت کے ساتھ تعلق بن جائے گا، اور جس رحمت کے حصول کے لیے عمل انجام دیا جا رہا ہے اس رحمت کے حصول کی راہیں زیادہ سے زیادہ ہموار ہو جائیں گی۔ اس عمل کے نتیجے میں جو رحمت حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں وہ رکاوٹیں دور ہو جائیں گی، اور منزل تک پہنچنا، مقصد تک پہنچنا، مطلوبہ رحمت کو حاصل کرنا یہ آسان ہو جاتا ہے۔